کہ آپ سب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے یہ لیکچر سیریز جو ہے اسلامک اسٹڈیز CSS اور PMS کے لیے یہ کیوں بنا رہے ہیں، واٹ از دی پرپز بیہائنڈ دس انیشیٹو۔ تو سب سے پہلے ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر بے تحاشا جو ہے نا وہ لیکچر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ ہمیں سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، وہ ریزنز ہیں۔ وہ ریزن یہ ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر لیکچرز تو موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، لیکن وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کے موجود ہیں، نوا والوں کے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ارسلان صاحب کے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کپس کے موجود ہیں، اور بھی کئی جو ہے نا وہ مینٹورز ہیں جنہوں نے وہ لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے، ہاؤ وی آر ڈفرینٹ فرام دیز لیکچرز اور فرام دیز مینٹورز۔ تو ہمارا جو ڈفرینس ہے یا ہمارا جو مقصد ہے، پرپز ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ انہوں نے لینتھی کیا ہوا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ انہوں نے اتنی زیادہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ ایک عام ایسپیرنٹس اگر ایک سوال ان کا ایک لیکچر سن لے، اول تو ان کا لیکچر 20 منٹ سے کم نہیں ہے، 20-30 منٹ کا لیکچر ہے، تو کسی کے پاس اگر وہ 20-30 منٹ کے لیکچر کو سننے بیٹھے گا، اس کے نوٹس بنانے بیٹھے گا، تو اس کو تو مطلب 4-5 گھنٹے جو ہے نا وہ ایک لیکچر کے نوٹس بناتے بناتے اس کو سنتے سناتے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شارٹ اینڈ سمارٹ وے میں جو ہے نا وہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ڈیلیور کریں۔ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہماری ریویژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نالج جو ہے وہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، کچھ پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں اور اس کے نوٹس بنا لیں۔ میں نوٹس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، ہمارا جو CSS کے گروپس ہیں، CSSN1 ہے، CSSN2 ہے، ٹھیک ہے، فیس بک پر ہمارا پیج ہے CSS ورلڈ کے نام سے، ادھر بھی ہم جو ہے نا وہ ان کو PDF کی فارم میں یا امیج کی فارم میں جو ہے نا وہ ہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ لوگ یہ دیکھتے رہا کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا فیڈ بیک بھی مطلب وہ دیا کریں، تاکہ ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو اور ہم آگے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ چلتے رہیں اور لیکچرز وغیرہ آپ کی آسانی کے لیے بناتے رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے، یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹ از دی لاسٹ سرمن آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیلیورڈ ایٹ دی اوکیزن آف دا حج، ٹھیک ہو جائے۔ یہ حج کے موقع پر ایک لاسٹ جو خطبہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یہ لاسٹ خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے، اس بات کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اوکے ہو گیا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، اس خطبہ کے اندر ان کے کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 20 کے قریب جو ہے نا یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو ون لائنر کی صورت میں جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں اور آپ ان کو سمجھ بھی لیں، سمجھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور آپ کو نوٹس چاہیے تو اس ویڈیو کے لیکچرز کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا وہ بھی ہم اٹیچ کر دیں گے۔ اگر آپ کو مطلب یہاں پر یہ کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا، اگر آپ کو PDF میں چاہیے تو ہمارا واٹس ایپ گروپ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو PDF میں بھی نوٹس مہیا کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میکسیمم ہم فیسیلیٹیٹ کریں CSS اور PMS کے ایسپیرنٹس کو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی ریویژن ہوتی رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو ہم چلتے ہیں جی، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے نا، اس میں اکثر لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا تھی، کیا کمپلیکیشنز تھیں، کتنی پتہ نہیں کمپلیکیٹڈ ہے یہ، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ڈیپ ہمیں نالج چاہیے، کتنا ہمیں پڑھنا پڑے گا، فلاں بک فلاں بک فلاں بک فلاں بک، 10 کتابیں تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے، CSS PMS میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے، آپ نے سوال کو سمجھنا ہے، سوال کو سمجھ کر جو بات ایگزامینر نے آپ سے پوچھی ہے وہی بات آپ نے ٹو دی پوائنٹ پروڈیوس کرنی ہے آن دا پیپر،
ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس ادھر ادھر لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ ایک سوال کو لکھنے بیٹھیں گے، اگر آپ نے اس کو 35 یا 40 منٹ سے آپ نے زیادہ ٹائم دیا تو دوسرے سوال آپ کے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اٹ از دی موسٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن آف دی پاکستان. یہ کوئی ڈگری وگری کا امتحان نہیں ہے جس میں آپ بیٹھے لکھتے رہیں گے، یہ نہیں ہے. تو اس میں آپ کو ایگزامینر جو ہے نا وہ آپ کو وہ کنٹینیوسلی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس نے ایسپیرنٹس نے کتنا لکھا ہے اور اگلے سوال کے جواب میں کتنا لگا، وہ سب کو کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ کریں کہ جتنا مختصر ہو سکتا ہے آپ لکھیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے بس 5 سال سے مطلب وہ جو ہے نا وہ ہیڈنگز یا پوائنٹس لے کے آپ نے بھاگ جانا ہے، بس ختم، دیٹس آل. ایسی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں 10-15 جو نکات ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ یاد کریں. ٹھیک ہو گیا، اس کو پیپر پروڈیوس کریں، دیٹس آل. چلتے ہیں ہم خطبہ حجت الوداع کی طرف. تو یہ ہے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. تو حمد و ثنا کا کس بندے کو نہیں پتہ؟ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی شیطان مردود سے، برے اعمال سے، دیٹس آل. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا مختصر. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں اپنے جو ہے نا وہ رب سے بہت جلد ملاقات کرنی ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا. جیسے ہم نے سورہ زاریات میں دیکھتے ہیں ہم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو قیامت کے دن جو ہے وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کی سزا جزا ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تیسرا جو پوائنٹ وہ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ خوف خدا اور نیکی کی تلقین، جس کو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو یہی بات ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دیں، ٹھیک ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے وہ روکیں، دیٹس آل. آگے ہے توجہ سے سننے کی بات، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ریز کیا وہ یہ تھا کہ میری بات کو غور سے سنیں. اوکے ہو گیا جی. آگے ہم چلتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. وہ یہ تھا کہ جان و مال کی حفاظت، وہ عورتیں ہوں، وہ مائنارٹیز ہو، وہ میجارٹیز ہوں، جو بھی ہوں، سب کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے. اینڈ آل دا ہیومن بینگز آر ایکول. اوکے ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں ہم چھٹے پوائنٹ کی طرف. چھٹے پوائنٹ میں توحید اور رسالت. توحید آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. توحید اور رسالت کلمے کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، خاتم النبیین. اوکے ہو گیا جی. اس میں آپ یہ آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، دیٹس آل. آگے چلتے ہیں ہم حرام مہینوں کے. 7واں جو پوائنٹ ہے وہ حرام مہینے کے متعلق ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کا ذکر کیا. اس میں پہلا جو تھا جناب وہ محرم تھا، ٹھیک ہے، رجب تھا، ذی قعدہ تھا اور ذوالحجہ. یہ 4 مہینے حرام قرار دیے گئے. یہ اکثر سوال بھی آتا رہتا ہے PPSC میں اور جیسے وغیرہ وغیرہ میں. کتاب اللہ و سنت، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول، یعنی کہ میری سنت کو آپ نے تھامے رکھنا ہے، اور جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. عورتوں کے حقوق آپ نے مطلب پہلے بھی میں نے وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرتے رہو، ان کو حقوق دو. وہ بیوی کی صورت میں ہیں، وہ ماں کی صورت میں ہیں، بہن کی صورت میں ہیں، بیٹی کی صورت میں ہیں، دیٹس آل. آگے ہو گیا جی عالمگیر مساوات، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اوکے ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ سب کے سب جو بنی آدم کی اولاد ہیں ہماری نگاہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا سب کے سب کیا ہیں، معزز شہری ہیں. تو یہ ایکویلٹی ہے جی، عالمگیر مساوات ہے، یونیورسل ایکویلٹی ہے. آگے امیر کی اطاعت. امیر کا مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی رولر ہے، آپ کا کوئی کنگ ہے، یا کسی بھی جماعت کا ایک لیڈر مقرر کر دیا گیا، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل رہا ہے دین اٹ از obligatory for us to follow him. اوکے ہو گیا. یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. آگے چلتے ہیں دور جہلیت. اب دور جہلیت میں جو تھا، زمانہ جہلیت میں جتنے بھی جھگڑے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ آپ کے جو ایک قریبی رشتہ دار تھے ابن ربیعہ بن حارث کا خون جو تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. آپ نے تمام جو ہے وہ جھگڑوں کو ختم کر دیا. سود کی حرمت، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، تو سود کی حرمت بھی اس میں بیان کر دی گئی. اس کے بعد ہے جی تبلیغ کا حکم دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک میرا کیا بلغوا عنی ولو آیا. یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک میری کیا پہنچا دو، یہ پیغام پہنچا دو. آگے جی شیطان کی مایوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے میرے عمل سے، اس عمل سے جو ہے نا وہ شیطان مایوس ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور آگے جو اگلا پوائنٹ ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب 3 باتوں
کی تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عمل میں خلوص اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اور تیسرا جماعت میں اتحاد، یعنی کہ آپس میں اتحاد کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی تکمیل ایمان یا تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو یہ تو تھا سارا خطبہ حجت الوداع کا ایک خلاصہ۔ اب اس خطبہ کی اہمیت کیا تھی؟ واٹ واز دی امپورٹنس آف خطبہ حجت الوداع اور لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان؟ تو اس کی کچھ جو ہے نا اہمیت تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی، قرآن و سنت کی پیروی کی بات کی، تیسرے نمبر پر انسانی حریت کا جو بین الاقوامی انسانی منشور تھا، ٹھیک ہے جی، اس کی بات کی کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلام اور مالک کی کوئی جو ہے نا وہ امتیاز نہیں ہے اور ڈسٹنکشن نہیں ہے، سارے جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ انسانوں کو غلامی سے نجات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو غلامی سے نجات دی۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور انہیں آزاد فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب سرکشوں کی شکست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے نا وہ سرکشوں کی شکست، مطلب اس میں ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہوں گے، جو نادار ہوں گے، اس پر جو بھی ظلم کرے گا ہم اس کے مطلب سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دیوار سیسا پلائی کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور جو سرکش ہوگا، ظالم ہوگا، اس کی ہم بے خونی کریں گے۔ عفو درگزر کا آپ نے مطلب اس میں ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آگے جو ہے نا وہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ تھا یہ خطبہ جو تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں تمام تر باتیں آپ نے پیچھے بھی سنی ہیں، توحید، رسالات، قرآن و سنت کی پیروی، آل جو ہے نا وہ سارے کے سارے اسپیکٹ جو ہمیں بیان کر دیا گیا۔ آگے جی معاشرتی نظام کے راسخ بنیادیں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک لافانی خطبہ تھا۔ اس کے اندر جو اسلامی مطلب جو معاشرت کی بنیاد تھی، جیسے مساوات ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جناب اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور جو اس کے برعکس ہیں یعنی کہ نسلی افتخار جو تھا، ٹھیک ہے، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر مطلب کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی، تقوی کی بنیاد جو ہے نا وہ فوقیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ بات۔ اسی طرح اقتصادی اور معاشی نظام کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، سرمایہ دارانہ مطلب جو نظام تھا اس کی بیخ خونی کی گئی، سود کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جتنے بھی لوگ سود مطلب وہ کاروبار کر رہے تھے، آل دا پیپل ہو ور انوالوڈ ان دا انٹرسٹ بیسڈ بزنس، they were prohibited and they were said to اگنور، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، لیفٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اقوام عالم کے لیے عظیم منشور، یہ بہت بھی اٹ واز ناٹ اونلی فار دا مسلم آف دی بٹ اٹ واز فار دی ہول آف دی ورلڈ، فار دی آل دی ہیومن کمیونٹی آف دی ورلڈ۔ تو یہ جو تھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اور یہ ایک یونیورسل کانسٹیٹیوشن تھا، یہ ایک یونیورسل سرمن تھا جس میں تمام انسانوں کی جو ہے نا وہ بھلائی تھی، تمام انسانوں کی جو ہے نا اس میں بہتری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اگر آپ اس خطبہ کے آخر میں یہ آیات بھی کوٹ کر دیتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن لکھ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ جتنے ہم نے مطلب ایگزامز اٹیمپٹ کیے ہیں، جو مطلب وہ ایکسپیرینس ہے یا جو پاسٹ پیپرز کا ایک کریٹیکل انالیسس کے بعد جو چیز کنکلوژن ہم نکالتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ میکسیمم جو ہے نا وہ ورسز آف دی ہولی قرآن جو ہے نا وہ ریفرنس کے طور پر لکھیں، ان کی ٹرانسلیشن لکھیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے نا وہ پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 20 میں سے 15 16 17 نمبر ایزیلی وہ دے دے گا اگر آپ نے یہ کوٹیشن لکھ دی ہیں، ورسز لکھ دی ہیں، کیونکہ اسلامک دا پیپر آف اسلامک اسٹڈیز از آل اباؤٹ دا ریفرنسز آف دی ہولی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ ساری کے ساری ریفرنسز کی بنیاد پر ہے۔ تو آپ نے جتنے ریفرنسز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، ٹھیک ہے جی، أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ یاد کر لیں۔ اس کے آخر میں جو ہے نا وہ میں جو ہے ہم اس کو یا بوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس کو آپ مطلب یاد کر لیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو ان نوٹس کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اپنے پیپر کے اوپر
بھی لکھ لیں. آپ ان کو ریوائز کریں تو میرے خیال میں یہ جو 15-20 پوائنٹ ہیں آپ ان کو اگر لکھ لیتے ہیں پیپر میں اچھے طریقے سے آپ پروڈیوس کر کے آ جاتے ہیں تو ہمارے خیال میں جو ہے نا وہ آپ کا پیپر جو ہے نا وہ انشاءاللہ پیپر کا یہ جو کویسچن ہوگا وہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ بھی ہوگا اور آپ اچھے نمبر بھی اس سے فیچ کر سکتے ہیں. تو دیٹس آل فرام ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.